अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा माएँ जो है वो बड़ी कंप्लेन कर रही होती हैं कि बच्चे में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, बच्चा बैठता ही नहीं है, बच्चा थका देता है, पूरा दिन भागता रहता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी इसकी तो ड्रेन ही नहीं होती, इसकी तो ख़त्म ही नहीं होती। जब तक ये सो ना जाए, मुझे भी सांस नहीं आता तो इसको भी लगता है ये सांस नहीं लेता, कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव करता रहता है, मूवमेंट में रहता है। और ये जो कंप्लेन है ये बड़ी कॉमन है। हम अक्सर औक़ात जो माएँ हैं बैठ के सोच रही होती हैं कि क्या वजह है कि बच्चा जो है वो टिकता ही नहीं है, स्टिल बैठ ही नहीं सकता, आराम से बैठ के कुछ पढ़ ही नहीं सकता, कुछ सुन ही नहीं सकता, मुसलसल जो है वो हरकत में रहता है। तो ये एक कंसर्न था जो मैंने बहुत ज़्यादा माँओं से सुना था। और मेरा अपना बच्चा जो है वो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो मेरा जो इसका पर्सपेक्टिव था वो एक दिन सोच रही थी मैं बैठी हुई कि ये इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा कैसी है। तो मैं सोचते सोचते मैंने जब मुझे जवाब मिला, मैंने कहा ये जवाब है जो शायद बहुत ज़्यादा माँओं और शायद फादर्स का भी कंसर्न जो है उसको केटर करके उनको थोड़ी सी तसल्ली दे सकता है। तो मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा माएँ जो इस वजह से परेशान रहती हैं कि बच्चा आराम से बैठता नहीं है, तो उनको जब इसका शायद जवाब मिल जाए तो वो भी ज़रा सा सुख का सांस जिसको कहते हैं वो लेंगी और बल्कि खुश होंगी इस चीज़ पर। कुछ चीज़ें हैं जो आपको, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ज़हन में रखने की ज़रूरत है। जब आप देखते हैं कि आपका बच्चा हाइपर है, कुछ चीज़ें, कुछ सवाल जो आपको पहले पूछने चाहिए अपने आप से, और फिर उसके बाद हम आते हैं कि इसका क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है इसका वो क्या हो सकता है। पहले तो कंसर्न्स जो है वो इमीडिएटली आप केटर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बच्चा इतना बदतमीज़ है तो हाइपर होने में और बदतमीज़ होने में बहुत फ़र्क है। इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। अक्सर औक़ात माएँ ये भी कंफ्यूज कर जाती हैं, वो देखती हैं बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, उसके बावजूद उसको कहती हैं बस एनर्जी बहुत है। वो माँ की गलती है कि वो देख नहीं पा रही कि बदतमीज़ी और एनर्जी में क्या फ़र्क है। बदतमीज़ी जो है वो अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जिसमें कोई ऐसी वो चीज़ कर रहा है जो आपने, जिससे उसको मना किया है, बेशक कि आपने अच्छी तरीके से मना किया, वो फिर पेरेंटिंग का हिस्सा आ जाता है, उस पर भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे, दूसरों को जाके मारे ना, दूसरे बच्चों की कोई चीज़ ना खींचे, दूसरों को तंग ना करे, किसी बड़े के साथ बदतमीज़ी ना करे, छोटों को हर्ट ना करे, धक्के ना दे, चीज़ें उठा उठा के फेंके ना, तोड़े ना, जो आपको बड़े ऑब्वियसली एक नज़र आता है कि ये बदतमीज़ी है और ना सिर्फ एनर्जी है बच्चे की। एनर्जी जो है वो बाय नेचर हम तो बड़े हो जब हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी विद टाइम, विद एक्सपीरियंसेस, विद आवर बैड लाइफस्टाइल और हमारा जो खाने पीने का एक रूटीन रहा होता है और लाइफस्टाइल का जनरल रूटीन है या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी ईयर आफ्टर ईयर जो है वो ड्रेन हो रही होती है। बच्चा अभी अभी दुनिया में आया है और बेशक कि उसके दुनिया में आए हुए 6-7 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हों, लेकिन वो हमसे कई गुना ज़्यादा जो है वो पाक है काफ़ी चीज़ों में। उसमें वो गंद भी इतना नहीं गया जितना कि हम में गया हुआ है, ना ही उसके वो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं जैसे कि हमारे हैं, ना ही उसको डिप्रेशन है, ना ही उसके रूटीन, वो तो नेचुरल रूटीन पे पैदा हुआ है, हम ही हैं जो ख़राब करते हैं, लेकिन वो उसकी अभी भी इतनी बुरी हैबिट्स नहीं डेवलप हुई हुई जितनी कि एक बड़े की हो गई हैं। इसलिए वो जो एक नेचुरल इंसान को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसने छोटी सी जो उसके पहले 6 साल हैं वो बाकी साल से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम टाइम है, लेकिन उसमें जितना उसने सीखना है, जितना उसने लर्न करना है, जितना उसने एक्सप्लोर करना है और एक्सपीरियंस करना है, वो बाकी सालों से बहुत ज़्यादा है। तो उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की, उतने एक्सपीरियंसेस, उतना ज़्यादा सीखने। कॉन्स्टेंटली उसका जो माइंड है वो क्रेव कर रहा है लर्निंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सपोजर के लिए, कॉन्स्टेंटली। अब अल्लाह ने इतना ज़्यादा उसको सिखाना, इतने कम टाइम में अल्लाह ताला ने बनाया उसको ऐसे, तो कैसे हो सकते थे उसके लिए फ्यूल ना दिया होता। अब गाड़ी ऐसे तो नहीं हो सकती कि फ्यूल के बगैर चले, अब गाड़ी ने चलना है तो उसके लिए उसको फ्यूल भी चाहिए। और यही एनर्जी है जो एक बच्चे में होती है, नेचुरली होती है। बेशक कि अक्सर औक़ात माँ बड़ी परेशान होती है कि खाना भी नहीं खाया, इससे इतनी एनर्जी कैसे। वो अल्लाह की तरफ से उसकी जो एक ड्राइव है, मोटिवेशन है अंदर से। आप सोचें, आप भी अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आप पागल है जिसके पीछे, जुनूनी है आप जिसके लिए, जो पैशनेट है, उसमें आप भूल जाते हैं अपना खाना पीना, आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं भूल जाते हैं। बच्चा भी उस स्टेज पे है जिसमें उसने इतना ज़्यादा सीखना है और इतनी उसको एक अंदर से एक थर्स्ट है लर्निंग की और ग्रोथ की कि उसमें ये एनर्जी उसको नेचुरली चाहिए। अल्लाह ताला ने ये रिसोर्स ऑलरेडी उसको प्रोवाइड किया हुआ है। हम उसकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिशों में होते हैं। क्योंकि हम गलती कर जाते हैं, ये भी आप जहन में रखें, ये होम स्कूलिंग मदर एक बात कर रही है, हम गलती कर जाते हैं, हमने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, स्कूल का माहौल ही ऐसा है जिसमें बच्चे ने सीट पे बैठना है। घर में
یا جو نیچرل انوائرمنٹ میں جیسے کہ اس نے سیکھنا تھا, اس کو سیٹ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے بھاگنا تھا, اس نے سیکھنا سب سے زیادہ بھاگتے ہوئے, مٹی میں کھیلتے ہوئے, درختوں پہ چڑھتے ہوئے, گرلوں پہ چڑھتے ہوئے, ساری سائیکلیں چلاتے ہوئے, ان ساری انرجیٹک جو جس میں انرجی کنزیوم ہونی تھی, ان چیزوں میں سب سے زیادہ اس کی لرننگ تھی, جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا تھا. پہلی بات یہ ہم غلطی کر جاتے ہیں. دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک تو میں نے کہا جیسے کہ آپ انوائرمنٹ اس کو نیچرل دیا ہوا ہے, دوسرا کہ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا, تیسرا جو ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے میں آپ کا جو آپ کا کنسرن ہے اس کو کیٹر کر سکتی ہوں. مائیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ اس کو کوئی ڈس آرڈر تو نہیں ہے, یہ کوئی اس کو سائیکولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے, اس کی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ADHD بھی ایک بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے, جس میں اٹینشن ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے بچے میں اور ہائپر ایکٹیویٹی ساتھ ہوتی ہے. اب ADHD جو ہوتی ہے اس کے اور بھی بے شمار سمٹمس ہیں. اس میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ سکے, بشک کہ وہ ایسی کوئی چیز کر رہا ہو جو اس کو باقاعدہ پسند ہے, جو اس کی انٹرسٹ کی ہے, کبھی بھی بیٹھ نہیں پاتا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ADHD کی اس کے اندر کوئی سمٹمس ہو. اور بھی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, وہ پڑھ نہیں سک رہا ہوتا, وہ مسلسل اپنی کوئی باڈی کو اسٹل بھی نہیں رکھ سک رہا, ایسی بہت زیادہ چیزیں. آپ اگر اس کو فوکس کرانا بھی چاہ رہے ہیں کسی چیز میں تو وہ فوکس بھی نہیں کر رہا. فار انسٹنس اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کسی چیز کا شوق ہے, ٹرکس دیکھنے کا شوق ہے, آئی کیپ آن گیونگ دس ایگزامپل کیونکہ میرے بیٹے کو شوق ہے بہت زیادہ, اگر آپ اس کو کھڑکی میں کھڑا کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو ٹرک, تو اس میں بھی وہ نہیں دیکھ سک رہا, وہ کانسٹنٹلی موو کر رہا ہے یا فوکس نہیں کر سک رہا. تو یہ کچھ آپ کو لگتا ہے آپ کو نظر آ سکتی ہیں بیہیویئرل کیوز ہیں جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ADHD کے کوئی نہ کوئی مسائل ہو سکتا ہے. بٹ فیئر ناٹ, اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. یہ بعد میں بہت ایزیلی, اسپیشلی اگر ارلی آن یہ چیزیں نوٹس کرنا شروع کر دیں آپ, ان کو کیٹر کیا جا سکتا ہے. ADHD لیکن ایک نیچرل اگین چیز نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کو ان نیچرل انوائرمنٹ ملا ہو جس کی وجہ سے وہ ADHD کے اس میں سمٹمس آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ماں کی طرف سے اسٹریس آ رہا ہو, انزائٹی کے ایشوز اگر ماں میں ہو سکتا ہے کہ انوائرمنٹ ایسا ہو جو بہت زیادہ اسٹریسفل ہو, بہت زیادہ جس میں چینجز آ رہی ہوں, بہت زیادہ یوزیج آف ویڈیو گیمس یا ٹیکنالوجی ہو رہی ہو, اسکرین کے سامنے زیادہ بیٹھ رہا, ایسی بے شمار چیزیں جس کے تھرو یہ ایسی پرابلمس میں کنورٹ ہوتی ہے. لیکن اب ناؤ کمنگ ٹو دا ڈفرنٹ پرسپیکٹو, جو بہت زیادہ ماؤں کے لیے بہت گڈ نیوز ہوئے گی, کیونکہ اٹ واز ڈیفینیٹلی سم تھنگ دیٹ واز ویری گڈ نیوز ٹو می. ایک تو یہ میں نے سر سے سیکھا, کیونکہ سر کچھ ہمارے پروگرامس آج کل چل رہے ہیں ہوم اسکولنگ سرٹیفکیشن پہ, ان میں انہوں نے یہ بات مینشن کی, اینڈ اٹ ریلیٹڈ ٹو وٹ جو میں نے اپنی ایک پرسیپشن بھی ڈیولپ کی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لیزی مام ول ہیو اے لیزی کڈ, اور ایک بچہ جو انرجیٹک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک انرجیٹک ماں یا انرجیٹک باپ بھی ملے. ہم اپنی انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں بچے میں. تو اگر آپ ایک خود اپنی انرجی دیکھیں, اف یو آر ویری ایکٹیو اینڈ اپ اینڈ اباؤٹ, آلویز آن دا گو کائنڈ آف اے مدر, جو ہر وقت بھاگ رہی ہے, دوڑ رہی ہے, کام کر رہی ہے, آلویز رننگ, ایکٹیو, وانٹس ٹو انگیج ان ڈفرنٹ پارٹیسپیٹ ان ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز, لوگوں کو ملنا, ایکسپوجر, ایکسپلوریشن کرنے کا بہت شوق ہے, یہ ہمیشہ سے رہا ہے, تو وہ پاسبلی ہے کہ وہ انرجی بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کے بچے میں. تو وہ آپ کو اس وقت تو لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہینڈل نہیں ہو رہا بچہ, لیکن وہ انرجی آپ سے ہی آئی ہے, اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ, کیونکہ وہی انرجی آپ استعمال کر سکتی ہیں اس کے ساتھ کھیلنے میں, بھاگنے دوڑنے میں. کیوں مائیں نہیں کرتی, کیوں مائیں سائیکل پہ نہیں چڑھ جاتی ہیں, بچے کو پیچھے بٹھا کے سائیکل نہیں چلاتی ہیں, کیوں مائیں بھاگ دوڑ نہیں کرتی ہیں بچوں کے ساتھ, کیوں مائیں کھیلتی نہیں ہیں بچوں کے ساتھ. اگر یہ کر لیں تو یہی پازیٹیو انرجی جو اس کی ہے آپ کی بانڈنگ میں بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے, پہلی بات. دوسری بات جو لائک آئی کیپ آن سیئنگ از دا ویری ویری گڈ نیوز, اٹس دس, ایک ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ بہت انفارچونیٹ ریالٹی ہے کس کی, ہم بہت بڑے ہپوکریٹس ہیں. اب یہ بڑی ایک سخت بات ہے جو میں کر رہی ہوں, لیکن یہ ایک سچ بات ہے. جیسے کہتے ہیں ٹروتھ از بٹر, اور یہ بھی بہت بٹر ٹروتھ ہے لیکن ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, اگر موٹا ہو اور ہیلدی بیبی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کیوٹ ہے, لیکن اگر بڑا موٹا اتنا ہی ہو تو اس کو کہتے ہیں موٹا ہے, انہیلدی ہے, اوبیس ہے, بیمار ہے. بچہ اگر جیسے ایک دیسی مرغی ہوتی ہے, پتلا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کمزور ہے. بڑا اگر پتلا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اسمارٹ ہے. اسی طریقے سے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ٹک کے بیٹھ جائیں ایک جگہ, چپ ہو جائیں, بولیں مت. لیکن ہم چاہتے ہیں جب وہ بڑے ہوں تو وہ بہت سوشل ہوں, ایکسٹروورٹ ہوں, بڑے اچھے کمیونیکیٹرز ہوں. ہم چاہتے ہیں بچے جو ہیں وہ ہماری بات سنیں, ہمیں تنگ نہ کریں, ہمیں کام کرنے دیں. آرام سے کہیں بیٹھ کیوں نہیں جاتے, ایک جگہ پر بیٹھ کے اکیلے کھیل کیوں نہیں لیتے. لیکن بڑے ہو کے ہم چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دوست کیوں نہیں بناتا, پتہ نہیں اس میں انرجی کیوں نہیں ہے,
پتہ نہیں کہ یہ انموٹیویٹڈ ہے, ڈائنامک پرسنالٹی نہیں ہے. اب وہ ڈائنامک پرسنالٹی کہ بچپن میں ہے, جو اگر آپ نے کرب کر دی, اس وقت آپ نے روک دی, اس کو آپ نے ایک سٹاپ لگا دیا اپنی کوئی کسی نہ کسی وجہ کی بیس پہ, تو وہ بعد میں جا کے وہی جو چھوٹا بچہ بڑا انرجیٹک تھا اور بعد میں اس کو روک دیا گیا, اور اسی انرجی سے بعد میں جا کے وہ لیزی بنے گا, انموٹیویٹڈ بنے گا. پھر آپ کی کمپلینٹ آئے گی پتہ نہیں نہ کام کرتا ہے, گھر سے باہر نہیں نکلتا, کچھ کرتا نہیں ہے. جو بچے ہیں وہ گھر میں گھر کے کام نہیں کرتی, نہ اس کو انٹرسٹ ہے کچھ کر, پورا دن گری پڑی رہتی ہے, سوتے رہتے ہیں دونوں. اس طریقے کی آپ کی جو کمپلینٹس بعد میں آئیں گی, اس وقت پھر آپ کو آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہیے جب یہ چھوٹا تھا اور بھاگتا رہتا تو میں کیا کہتی تھی اس کو. تو اگر ایک ڈائنامک بچہ ہے, ہائپر ایکٹ, یو شوڈ ٹرائی یور بیسٹ کہ یہ جو انرجی ہے یہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے اس کی گروتھ میں. تو وہی انرجی جو ہے اس کو, اچھا چلو جاؤ یہ کر کے آؤ, چلو جاؤ اب یہ کھیل کے آؤ, سائیکل چلاؤ, جا کے لوگوں سے جا کے ملو, اتنی چیزیں سیکھ کے آنی ہے, یہ کر کے آنا ہے. تو وہ جو انرجی ہے اگر آپ اس کو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ اس کی پرسنالٹی میں کرتے تو یہ بڑے ہو کے وہی ڈائنامک بندہ بنے گا, انسان بنے گا, بچی یا بچہ جو آپ چاہتے ہیں اپنی لائف میں, جو دنیا چاہتے, جو دنیا کو ضرورت ہے. So this is that good news کہ if you have a hyper kid, this will be that dynamic, leader, motivated, always on the go, excelling, achieving, successful child. Adult if he is as a child as well. ابھی اس کو روکیں نا, ابھی اس کو برداشت کریں, اس کے ساتھ بلکہ کھیلیں, بھاگیں, دوڑیں, اس کی جو انرجی اچھی چیزوں میں استعمال کریں. جیسے کہ میرے دونوں بچے بہت انرجیٹک ہیں, تو میں ورکنگ بھی ہوں, گھر میں بھی سارا کرنا ہوتا ہے, کام کرنا ہوتا ہے, تو میں ان کو گھر کے کاموں میں ساتھ لگا لیتی ہوں. اچھا چلو آؤ میرے ساتھ لانڈری کرو, چلو کپڑے جو ہے فولڈ کرو. انرجی جو بے شمار اتنی ہے ان کی, وہ اپنے کاموں کے لیے بھی استعمال کروا لیتی ہوں, اور یہ بھی خوش ہوتے ہیں, میں بھی خوش ہو جاتی ہوں, میرا بھی کام آسان ہو جاتا ہے. اکثر اوقات یہ دونوں جو ہے بھاگ دوڑ کر کے میرے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں انرجی کی یوز ہو جاتی ہے. تو اف یو ہیو اے ہائپر کڈ, ناٹ بدتمیز, ناٹ ADHD, بیکاز ہی از ان اے نیچرل انوائرمنٹ, یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے دین بی ہیپی, سے الحمد للہ اینڈ مبارک ہو جی آپ کے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول ہیو اے ڈائنامک ایڈلٹ ایز ویل. تھینک یو.